اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، دورہ حدیث کی 2 احادیث ہم نے مکمل کی ہیں۔ آج تیسرا لیکچر، تیسری حدیث۔ حدیث کے آغاز سے قبل جو ہے آداب حدیث، آداب دورہ حدیث کو جو ہے وہ جان لیجئے۔ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے، باوضو ہو جائیے، مرد ہیں یا خاتون سر ڈھک لیجئے اور زبان کو پاک کرنے کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں اولاً جو کمزوری رونما ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے اور ان میں سے کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ اسے کہتے کہ دیکھو، اللہ سے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن دوسرے دن جب اس کو اسی حال میں دیکھتے تو اس کو نہ روکتے بلکہ اس کے ساتھ کھانے پینے بیٹھ جاتے، یعنی روز کا معمول کرنے۔ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، یعنی ان کے دل زنگ آلود اور سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی جو کہ سورہ آل عمران کی 78 تھی۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ اور تفصیل کے ساتھ جس قوم کا ذکر آیا ہے وہ بنی اسرائیل تھی۔ ان کے قصے ہماری اصلاح کے لیے بیان کیے گئے تاکہ اگر ہم ان جیسے حالات میں خود کو پائیں تو وہ غلطی نہ کریں جو انہوں نے کی، کیونکہ ان کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محرومی۔ اگر اللہ کی رحمت چاہیے، لعنت سے بچنا ہے تو وہ ہمیں نہیں کرنا جو یہودی کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی قوم تھی کیونکہ ان میں عبادت گزار اور نیک بندے گزرے ہیں۔ اس قوم کا عروج حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا، مگر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے بعد زوال شروع ہوا۔ یہاں ان کے زوال کی ابتدا کی وجہ بتلائی گئی کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ زوال کی طرف بڑھے۔ ان کا پہلا قدم تھا بے حسی۔ جی ہاں، کہ وہ کہہ تو رہے تھے کہ وہ کہہ دیتے تھے کیونکہ ابھی زوال مکمل طور پر آیا نہیں تھا، ضمیر مکمل مردہ نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے کو ٹوکتے تو تھے لیکن غلطی یہ کی کہ جب بندہ سدھرا نہیں تو دل میں برا خیال کر کے اس سے دور ہونے کے بجائے اس کی صحبت اختیار کر لی۔ دوری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو اکیلا چھوڑ دیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنا اعمال خود بھگتیں گے، بلکہ ہم نے گزشتہ حدیث میں یہی چیز پڑھی تھی کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ وہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ قوم اسرائیل، بنی اسرائیل جو ہے، اس کی تباہی کی جو کہیں کہ پہلا قدم ہی یہی تھا کہ ان کے دلوں میں بے حسی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس والی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ کون جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ اس کو انہیں کسی کو ایک دوسرے سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ سب سے بڑی خامی تھی۔ وہ خامی آج یہاں آپ مومنوں کے بیچ میں سب میں موجود ہے۔ کون کیا کر رہا ہے کسی کو اس سے کوئی وہ دلچسپی نہیں، کرتا رہے ہمیں کیا۔ البتہ تجسس کے لیے جاننے ضرور جاتے ہیں لیکن سدھارنے نہیں جاتے، تذلیل کرنے جاتے ہیں لیکن اصلاح کرنے کوئی نہیں جاتا ہے۔ تو وہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ بے حسی کی طرف چلے گئے۔ اور جو قومیں، جو لوگ، جو انسان بے حس ہو جاتے ہیں پھر ان کا جو ہے وہ اس دنیا میں کوئی وہ وجود باقی نہیں رہتا۔ آج مسلم امہ کا جو حال ہے
آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھ لیں وہ کیا حال ہو چکا ہے. سب سے اگر آپ پاکستانی کا دیکھ لیں تو ہمارا جو گرین کارڈ ہے، ہمارا گرین پاسپورٹ اس گرین پاسپورٹ کی کیا اہمیت ہے اس کا علم آپ سب لوگوں کو معلوم ہے. پھر دوسرا، اگر آپ اپنے پڑوسی ملک کی طرف دیکھیں، وہاں پر انڈیا میں آپ کے پاس مسلمانوں کی جو کنڈیشن ہے اس کا بھی علم آپ کو بخوبی ہے کہ ایک چھوٹے سے حجاب کو پہننے پر اتنا زیادہ انہوں نے اور عوام بچیوں کے ساتھ بدتمیزی کی. ابھی کچھ وقت پہلے آیا تھا کہ بھائی دلی میں جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہیں، دنگے فساد ہو گئے. برابر کی 2 دکانیں جو ہیں وہ ہندوؤں کی ہیں، بیچ میں ایک دکان مسلمان کی ہے، وہ جلا دی اور کہا کہ نہیں یہ تو عام وہ تھے تو پھر اس میں خالی مسلم کیوں. تو اندازہ آپ لگا لیں کہ مسلمانوں کی وہاں کنڈیشن کیسی ہے. کشمیر کے اوپر جو ہے کیا صورتحال ہے میڈیا میں معلوم ہی نہیں ہے کسی کو. پھر اس کے بعد آپ سیریا کی حالت دیکھ لیں، اس وقت عراق تباہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، شام تباہ ہو چکا ہے. ہر جگہ جو ہے مسلمانوں کی حالت بد سے بدترین ہوئی بھی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو یونٹی، ہمارا اتحاد، سب کچھ ختم ہے. بے حسوں کی طرح جی رہے ہیں. کسی کو جب تک آپ کسی کے اوپر نہیں پڑتی، اپنی ذات پر نہیں پڑتی، کسی کی آواز گلے سے نہیں نکلتی. سب سے بڑا جو ہے وہ مسلم امہ کا اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بولنے والوں میں سے بچے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو ایک بڑا اوپر کا درجہ ہو جاتا ہے نا. ایک جو معمولی سا چھوٹا درجہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں چھوٹے لیول پہ بولنا شروع کرنا تھا. ہم وہ چھوٹے لیول پر ہی نہیں بول رہے ہیں تو بڑے لیول پہ بولنے کے لیے تو وہ بہت جرت چاہیے، تو وہ تو جرت بچی ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو سکیں، ایک دوسرے کے لیے بول سکیں. تو بہت آگے کی باتیں ہیں. ہم اس وقت جو اس حدیث میں بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹا لیول ہے، جو بہت چھوٹا لیول ہے، کہ آپ اپنے آس پاس والوں کو کو غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو ٹوک رہے ہیں، آپ ان کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ لڑ رہے ہیں. بعض اوقات آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. اچھا، مجھے یہ یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے والدین اکثر بچوں سے دوستی کرنے سے روک دیتے تھے کہ بھائی تم فلاں کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں کرو. کیونکہ اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں. اگر آپ ساتھ رہے تو وہ عادت لگ جائے گی، اس لیے منع فرمایا ہے. یہ جو ریزن ہے نا یہ والا کہ بھائی آپ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے یا کوئی ایسا اس کی عادت ایسی ہیں جو غلط ہیں، تو اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو وہ عادتیں لگ جائیں گی. ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر وہ عادتیں انسان کے اندر ایبزارب ہو جاتی ہیں. وہ ایک اردو میں محاورہ ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. حالانکہ کوئی ویسے دیکھا جائے لٹرل میننگ میں تو ویسے نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے وہ اس کے دوسرے مانوی انداز میں اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ رنگ ایک دوسرے پر چڑھ جاتا ہے. جس صحبت میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان انٹینشنلی ان چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر اتار رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ باتیں جو ہیں نا وہ آپ کی اس کا کیا کہتے ہیں ڈیلی ایٹیٹیوڈ کا حصہ بن جاتی ہیں. یعنی آپ جیسے آپ نے جو ہے کوئی گانا سنا، ٹھیک ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کر رہے ہیں یا کسی فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کی گاڑی میں جو ہے وہ گانا بج رہا ہے، آپ اس کو سن نہیں رہے ہیں، آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ جو ہے وہ دوسرے کام کر رہے ہیں اور آپ بالکل دھیان نہیں دے رہے ہیں اس کے گانے کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن آپ کچھ دیر بعد آپ محسوس کریں گے کہ وہ گانا جو ہے وہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کنٹینیوسلی. وہ آپ جیسے ہی آپ فری ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوچ نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں وہ گانا آ رہا ہے. آپ کچھ سوچنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ گانا آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب کوئی چیز بار بار آپ کے آس پاس ہوتی ہے تو آپ اس چیزوں کو ایبزارب کرنے لگتے ہیں، اپنے اندر اس کو لینے لگتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. جیسے چھوٹے بچوں کو ہم بہت ساری باتیں سکھانا چاہتے ہیں، وہ سیکھتے نہیں ہیں، لیکن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے آٹومیٹکلی سیکھ لیتے ہیں. ہمیں انہیں بتانے کی یا سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
وہ ایک ماحول کا اثر جو ہے وہ ان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. یہ والی جو وجوہات ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے جو والدین بچپن میں ہمیں منع کیا کرتے تھے کہ بھائی آپ فلاں کے ساتھ دوستی نہیں کرو، بھائی وہ بچے جو ہیں وہ ان کی لینگویج اچھی نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی چیز ہے. جیسے اکثر پیرنٹس جو ہیں بہترین سے بہترین اسکول ڈھونڈتے ہیں کہ وہاں جو ہے انگلش بولنے والا ماحول ہو. کیوں؟ اس لیے نہیں، انگلش تو کہیں پر بھی سیکھی جا سکتی ہے، لیکن جب انہیں وہ انوائرمنٹ ملے گا تو وہ ان کے لیے سیکھنے کے لیے بہت آسان جو ہے وہ ہو جائے گا سارا پروسیجر. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا، اسی وجہ سے حدیث مبارکہ ہمیں یہی والی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی جو برائی کی جڑ تھی نا، اکثر دیکھیں جب معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، مکمل ختم ہو جاتے ہیں نا، تو اس وقت اس کے بعد یا گزری ہوئی، جیسے آپ یوں سمجھ لیں 1965 کی جو جنگ تھی وہ کیوں ہوئی، 71 کی جو جنگ تھی، چھوڑیں ان سب باتوں کو، ہم 71 کے اوپر بات کر لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ 71 میں جو علیحدگی ہوئی، جو ملک ٹوٹا، اس کی کیا وجوہات تھیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، لیکن پہلی وجہ دریافت کی جاتی کہ بھائی آخر ہوا کیسے. کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں نا یہ تو بہت چھوٹی سی وجہ تھی، اس وجہ سے کیا ٹوٹ گیا، لیکن وہ جو وجہ ہوتی ہے جس کو ہم چھوٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ تابوت میں آخری کیل ہوتی ہے. اس سے پہلے ایک بہت بڑا ملبہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا میٹر ہوتا ہے جو چھوٹے 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 میٹر سے بنا ہوا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ دھکے لگتے جاتے ہیں لگتے جاتے ہیں لگتے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے وہ بڑی سی دیوار کو توڑ کے گرا دیتی ہے. مختلف ریلیشن شپس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم علیحدہ ہونے والے دونوں فریقین کی بات سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو اتنی چھوٹی بات پہ علیحدہ ہو گئے، لیکن وہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے ان کے لیے. تو وہی والی چیز ہے کہ جب ہم کسی اس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، کسی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور تب ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، پھر بعد میں جب چیزیں ہو جاتی ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا. تو یہاں پر بھی ان کی جو سوسائٹی تھی وہ اتنے زیادہ مطلب حکومت میں تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، اس کے بعد ان کے زوال کی وجوہات کیوں ہوئی. وہ کہتے ہیں نا ضروری نہیں ہے نا کہ دیکھو سارے ایماندار ہوں تو اس میں ایک آدھ کوئی نہ کوئی تو جو ہے بے ایمان آ ہی جائے گا. تو اب وہ جو ایک آدھ چھوٹی چھوٹی بیمانی ہوتی ہے نا وہ آتی جاتی ہے. جیسے اگر آپ ایک چھوٹی سی چوری کرتے ہیں، سپوز آپ نے چھوٹی سی چوری کی اور اس وقت آپ پکڑے نہیں گئے، تو آپ آئندہ کہیں گے کہ اچھا آئندہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا. لیکن آپ کو ضرورت پڑی کسی چیز کی جس کی وجہ سے آپ کو چوری کرنی پڑی. چوری کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی پین چرا رہے ہیں، پیسہ چرا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ کی چوری میٹر کرتی ہے. پھر آپ کے دل سے خوف نکل جائے گا نا تو پھر آپ بڑی سے بڑی چوری کر لیں گے. وہ ایک اور حدیث ہے اسی سلسلے میں کہ جو گناہ آپ کے دل میں سب سے چھوٹا کنسیڈر کیا جا رہا ہے نا، وہی گناہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ پھر آپ جو ہے نا، آپ کے لیے کوئی لمٹ نہیں رہ جائے گی، آپ کچھ بھی کر لیں گے. تو وہی والی یہ ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ پھر ظاہر ہے لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ خوف نکلتا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خوف خدا بھول کر اپنی حساب سے کام کرنا شروع کر دیے. پھر اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر دونوں کے دل ایک جیسے کر دیں گے. یعنی ایک بندہ جو نیک کام کر رہا ہے لیکن ٹوک نہیں رہا کہ یہ سوچ کے کہ بھائی وہ اس کا اعمال ہے، اس کی مرضی، جو دل چاہے کرے، ہم کیوں ٹوکیں. اور وہ اس کے ساتھ تعلقات بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رکھے ہوا ہے اور اس کو کچھ روک بھی نہیں رہا ہے اور اپنی دنیا میں لگا ہوا ہے. تو وہ اس کی نیکی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے میں بہت ہی نیک کام کر رہی ہوں اور بہت اچھے کام کرتی پھر رہی ہوں، لیکن میرے تعلقات ایسے لوگوں سے بھی ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں اور میں انہیں وقت ملنے پر ان کو ٹوک بھی نہیں رہی ہوں، ان کی اصلاح بھی نہیں کر رہی ہوں. تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی سخت کر دیں گے، اللہ نہ کریں، خدا نہ خواستہ. تو وہ ان کے دل تو سخت ہوں گے ہی جو غلط کر رہے ہیں، ساتھ میں اچھے کام کرنے والے کے بھی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس کو ٹوک نہیں رہا ہے، اس کی اصلاح نہیں کر رہا ہے. تو کیونکہ
آج میں نے اگر کسی کو نہیں ٹوکا یا آج وہ کسی اور نے بھی اس کو نہیں ٹوکا جو غلط کام کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر دوسرے اور لوگوں کی ہمت ہوگی کہ اچھا اس میں تو پکڑے نہیں گئے، چلو ہم اور کرتے ہیں. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جو لوگ جیسے جو ریپسٹ پکڑے جاتے ہیں ان کو جب سزا ہوتی ہے تو انہیں سر عام چوراہے پہ سزا دی جائے شرعی لحاظ سے، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ انہیں سنسار کر دو، تو اس طرح کی اگر سزائیں دی جائیں تو لوگ لرزیں، لوگ سوچیں کہ اچھا اس غلطی کرنے پر اتنی بڑی سزا ملتی ہے. جب لوگوں کے ذہن میں یہ والی چیز ہو کہ بھائی ہم تو بچ کے نکل جائیں گے، تب جو ہے نا وہ برائی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پلیگ کی طرح پھیلتی ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ آج کے زمانے میں کرونا کی طرح پھیلتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، سمٹمز بھی نہیں دکھتے اور بیماری اندر ہی اندر پھیل چکی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاشرے کو کھا جاتی ہے. یہی اس طرح آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے اس کی غلطی کے ساتھ کبھی بھی آپ خود کو ایڈجسٹ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں برا خیال کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں تاکہ معاشرے میں سدھار ہو سکے. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے بولنے سے اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، ایک بندے کو سدھر جائے گا تو کیا فرق پڑے گا، یا ہمارے بولنے سے اس پر کیا اثر پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ایک آدمی کے بدلنے سے کیا ہوگا یا میرے منع کرنے سے کون سا یہ سدھر جائے گا، لیکن ہمیں برائی کے لیے اس کو برا خیال کرنا ہے اور اس کو سیدھی راہ کی طرف لانے یا کم از کم اس کو راہ دکھانے کی کوشش تو لازمی کرنی ہے. اور یہ جو ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے. جیسے اگر آپ مجھے دیکھیں میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں اور آپ یہ سوچ کر مجھے کچھ نہ کہیں کہ چھوڑو اسے نہیں پتہ یہ غلط کام کر رہی ہے، یہ اتنی بڑی ہے، سمجھدار ہے، مطلب اتنی بڑی عمر کی ہے، سمجھدار ہے، یا اتنا علم ہے، پھر بھی ایسا کام کر رہی ہے. تو کبھی نا انسان جب غلط راستے کی طرف جاتا ہے نا تو اس کو خیال نہیں رہتا کہ ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. اور ایسے میں باہری جو ملامت ہوتی ہے نا وہ کافی اثر انگیز ہوتی ہے. یعنی جیسے اگر میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں یہ کام غلط تو کر رہی ہوں، لیکن نا مجھے وہ والی طاقت نہیں مل رہی کہ میں اپنے آپ کو روک لوں، میں کہوں نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے. لیکن جب کوئی سامنے سے کہہ دینا یار تم یہ کام کر رہی ہو، تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ جو ہے نا بڑا آپ کو ایک فیل ہوتا ہے کہ اچھا یار اب تو لوگ بھی مجھے ٹوک رہے ہیں. یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے جو قریبی ہیں، آپ قریبی ہو کر ٹوک رہے ہیں، تو پھر یہ ہو کہ اچھا یار مجھے رک جانا چاہیے. کیونکہ ہمارے جو قریبی، جو ہمارے محبت کرنے والے ہوتے ہیں یا ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، جو ہمیں عزیز ہوتے ہیں، ان کی باتیں، ان کے الفاظ، ان کے لہجے ہم پر اثر کرتے ہیں. تو وہ کافی جو ہے کارآمد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کوشش کر لینی چاہیے، کہہ دینا چاہیے، تاکہ آپ کو خود کو جو ہے وہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو کہ کاش میں نے کہہ دیا ہوتا. تو یہ وہ اس کاش سے بچنے کے لیے آپ اپنے انداز میں ایک بہترین انداز میں بات کہہ دیں کہ سامنے والے کو بری بھی نہ لگے اور آپ کی بات بھی کنوے ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن وہ شخص آپ سے سوال کرے کہ آپ نے مجھے غلط کرتے ہوئے دیکھا مگر ٹوکا کیوں نہیں. تو خود کو اور معاشرے کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے ہر مومن کو یہ بیڑا اٹھانا ہوگا، ورنہ ہمارے دل بھی غلطی کرنے والوں جیسے سیاہ ہو جائیں گے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کا یہ جو حدیث تھی وہ یہیں مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالی یہ 4 دن کے اس کورس میں 3 دن کا یہ کورس مکمل ہوا، اور آخری حدیث جو ہے وہ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی. اور عصر سے مغرب کے بیچ جو ہے آپ کے پاس احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے. اور تمام مسلم امہ کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ہر مومن کا حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی دعا میں یاد رکھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کرائٹیریا بنا کر دے دیا جب ہم ہر نماز میں پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور اس دعا میں پوری امت کو جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے. کہیں پر بھی یہ صیغہ نہیں ہے میرے لیے کر دیں، کہا آپ ہمارے لیے کر دیں، ہمارے لیے یوں کر دیں، ہمارے لیے یوں کر دیں.
تو ہمیں سب کو یاد رکھنا ہے. سب کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو بھی اپنے لیے بھی دعا کریں، اس طرح خوش رہیں، آباد رہیں، ایمان و صحت کے ساتھ.